نکلے گی ایمان کھلے گا، پورب سے نکلتا ہے۔ جب صبح صبح سورج نکلنا شروع ہوتا تو ہلکی ہلکی پیلی پیلی سی روشنی ہوتی ہے، اور جیسے جیسے وہ گولا تیز ہوتا ہے تو ستارے اپنے آپ ڈم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کہیں چلے نہیں جاتے ہیں، رہتے وہیں ہیں، مگر سورج کی روشنی میں ستارے چمک نہیں پاتے ہیں، نہیں چمکتے ہیں۔ اور یہ ستارے سب کے سب چارج سورج سے ہی ہوتے ہیں، پاور سورج سے لیتے ہیں، اسی سے کرنٹ لیتے ہیں، اسی سے چارج ہوتے ہیں، اسی سے طاقت لیتے ہیں، تبھی چمکتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ تو ہے خورشید رسالت پیارے۔ خورشید سورج کو کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں سرکار آپ تو رسالت کے سورج ہو، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، تجھ سے ہی نور لیا۔ کہہ رہے انبیاء اور ہیں سب مہاپارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ میرا امام کہہ رہا اور انبیاء چاند کے ٹکڑے ہیں، سبحان اللہ، مہاپارے چاند کے ٹکڑے ہیں۔ اور یا رسول اللہ یہ تمام نبی جو پہلے آئے چمک چمک کے چلے گئے، یہ تمام نبی یہ تیری ہی روشنی میں تیرے ہی نور سے چمک رہے تھے، اور جب چمکے تو بریلی کا امام بولا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمان، پتوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ حاضر رہے۔ اب یہاں پر ایک اور باریک بات آپ توجہ مبذول کریں، اب سننے ہو؟ بالکل سننا ہے۔ اب حضور سے تمام نبی چمک لے کے چمک گئے نا، بعد میں کیوں اگر میرا نبی دنیا میں سب سے پہلے آ جاتا، سب سے پہلے آ جاتا تو آدم صفی اللہ چمکتے کیسے، ابراہیم خلیل اللہ چمکتے کیسے، نوح نجی اللہ چمکتے کیسے، ابراہیم خلیل اللہ چمکتے کیسے، اسماعیل صبی اللہ چمکتے کیسے؟ یہی تو رب کی منشا ہے۔ اے اور نبیوں تم جاؤ چمکتے رہو، جب میرا محبوب جائے گا، جب سورج نکل آیا تو تارے چمک نہیں پائیں گے، اور جاؤ چمکتے رہو، جب میرا محبوب جائے چھپ جاؤ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان تاج الشریف۔ بعد میں کیوں آئے یہ سمجھ میں آ گئی؟ بعد میں کیوں آئی سمجھ میں؟ اگر پہلے ہی ہمارے نبی آ جاتے تو اور نبی چمکتے آگے؟ بولو نہیں چمکتے۔ آدم تم جاؤ چمک جاؤ، موقع بھی ہے، نو جاؤ چمک جاؤ، لیکن جب خاتم النبیین جائیں گے، سید المرسلین جائیں گے، طٰہٰ یاسین جائیں گے، تو چمکنے کا موقع ملے گا کسی کو نہیں۔ جاؤ چمکو۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہے۔ اب دوسری طرف چلتے ہیں، دوسرا نقطہ باریک، وہ جتنے نبی آئے ان کی امتیں بھی آ گئی۔ اب ان کی امتیں کہاں ہیں اس ٹائم؟ بابا قبروں میں ہیں، کہاں ہیں؟ قبروں میں۔ اب قبر سے کوئی بھی قیامت سے پہلے نکل نہیں سکتا ہے، نکل جائے گا؟ نہیں نکلے گا۔ اب قیامت اس ٹائم تک آ نہیں سکتی جب تک امت سرکار پوری نہیں ہو جائے۔ تو یہ ساری امتیں انتظار کریں ہمارا، یہ رب کی
ولكن رسول الله خاتم النبيين. سبحان اللہ. کیا بات ہے. جب اعلان ہو گیا دروازے نبوت کا بند کر دیا ہم نے اور نبی کوئی نہیں جائے گا تو تمہاری امت کسی کا انتظار نہیں کرے گی. بے شک. سب تمہاری امت کا انتظار کر رہے ہیں قبروں میں لیٹ کے کہ یہ امت پوری ہو تو قیامت آئے اور قیامت آئے تو ہم یہاں سے نکلیں. تو نہیں کر رہے ہیں کسی کا انتظار. دو باتیں ہوں. لیکن دنیا میں سب کے بعد اور قیامت میں حضور سب سے پہلے آ رہے ہیں نکل کے. سبحان اللہ. قیامت میں سب سے پہلے جتنے لوگ دنیا میں آئے قیامت تک آئیں گے نبی ہوں صحابہ ہوں انبیاء کرام کی جماعت ہو صدیقین شہداء صالحین کوئی بھی ہو قیامت کے دن سب سے پہلے مصطفیٰ آئیں گے. قبر سے نکل کے مصطفیٰ آئیں گے. کیوں ایسا کیوں؟ یہ بھی تو ایک پوائنٹ ہے کہ دنیا میں سب کے بعد اور قیامت میں سب سے پہلے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. ایسے بھی سمجھاؤں فرحان یہاں بیٹھے ہو نا کریم ماں اٹھ جاؤ ایک ہی بار قیامت میں سب سے پہلے نکل کے آ رہے ہیں سرکار. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہاں سب کے بعد اور وہاں سب سے پہلے آ رہے ہیں. کیس کیا سمجھے؟ آپ نے بار بار علماء سے سنا کہ قیامت کے دن زمین تانبے کی آسمان لوہے کا سورج سبا نیزے پر. تو اب یہ بتاؤ کہ آج سورج کی پیٹھ ہے ادھر قیامت کے دن چہرہ ادھر ہوگا. چہرہ ادھر ہوگا. بابا حساب سے رہو. ہاں یہ داڑھی کسی نے کاٹ لی نام بتاؤ اس کا اچھا رپٹ کریے اس کے نام میں کتنی داڑھی کاٹ رہے ہیں. اتنا بڑا دادا کون ہے اس گاؤں میں بتاؤ. چھہا سے بڑے بوڑھے آدمی داڑھی کا حملہ کر رہے ہیں. بتاؤ 4-6 لوگوں اکٹھا کرو تم. بتاؤ چھہا سے سمجھدار آدمی کے سر داڑھی کاٹے کر رہے ہیں. 4-6 لوگ جمع کر بتاؤ. ہاں چھوٹو کوٹو کاٹ دی تو حساب سے سو ڈھلے بڑھلے بند کر کے لیٹ ہو جا. ایسے اٹھاؤ انشاءاللہ. اب تو نہیں کٹے گی انشاءاللہ. اب نہیں کٹائیں گے ہو جائے گی آج سے انشاءاللہ. جی ہو ہی رہی ہے. نہیں اب ارادہ کر لیا نا آج سے. اب تو نہیں کٹائیں گے. جی اب کہاں کٹا رہے ہیں؟ کٹی بھی تو اب بھی اگر چھوڑو تبھی لمبی ہوگی. اور حدیث میں آتا کہ داڑھی چہرے پہ ہو اور پیار سے چہرے پہ ہاتھ پھیر لے جتنے بال ہاتھ کے تلے آتے ہیں اللہ اتنے گناہوں کو معاف فرما دے. موضوع میرا ادھر کا ہے نہیں ورنہ خیر خبر تو اچھی دیتا ہوں. اچھا میری سمجھ میں تو ایک بات ہی نہیں آ رہی. خود میں سوچتا ہوں کہ یار دیکھو گناہ تو جوان کرے یا بوڑھا کرے گناہ تو ہے نا. لیکن جوان جو ہے یہ تو جوانی کے نشے میں ہے ڈوب رہا. مگر یہ پرانے ڈبے اس گڑ کے سپھی داڑیں نکل گئی. داڑھ کبو لے گیا اٹھا کے اور داڑھی مڑ رہی ہے اس طرح چل رہا تو کال کی جیب کا جیگ لگا کے اٹھا رہا ہے نہیں. ارے بھائی جب داڑھی نکل گئی تو اس طرح وہ چلا رہا بال پر اس طرح جو ہے منہ پہ گدے لے رہا اس طرح کود رہا ایسے کہ جیسے کھرنجے پہ ہیرو کود رہا کھرنجے پہ کودے ہیرو اس طرح بھی کود رہا. اب یہ چچا میاں ہے کہ لے اللہ میں نے جیب لگا لی جیب سے گال اٹھ رہا. جیب ہے جیک ہے یہ گال اٹھ رہا. یہ مصیبت ہے. میں نے ایک دن غور کرا مولانا عبدالوہاب صاحب میں نے کہا اللہ تو قادر ہے مختار ہے تو داڑھی جہاں چاہے جما دے. اچھا یہ بتاؤ داڑھی اگر کمر میں جمی تھی روک لیتا کیا؟ روک لیتا کوئی؟ پیٹ میں بھی نہیں روکتا.
اچھا سرنا کا داڑھی ہوا کرتی ہے روک لیتے. ہم نے پوچھا مولا تم نے داڑھی چہرے بھی کیوں جمائی ہے؟ کا پتہ نہیں ہے. اچھا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. ہم نے انسان کو اچھی صورت والا بنایا, سبحان اللہ, خوبصورت بنایا, حسین و جمیل بنایا. کیا اچھا خوبصورت بنایا؟ کہا ہم نے چہرے پہ داڑھی یوں رکھی ہے کہ اچھا بھی ہے اور اوپر بھی ہے. ارے سب سے اونچا عالم ہوں, اونچی تو ہوا ہے, اونچا ہے. ہم نے پوچھا مولا یہ اونچی جگہ اگر داڑھی رکھنا تھی تو سر پہ ہوتی تو اور اونچی ہو جاتی, اور ہوتی نہیں ہوتی. یہ سمجھو, ہاں مت کرو خالی, ہو جاتی. رب کی رحمتوں نے جواب دیا کہ سر ڈھکنا, صافہ باندھنا میری محبوب کی سنت ہے. جب تم سر کو ڈھکتے تو داڑھی ڈھک جاتی. میری منشا یہ ہے کہ داڑھی بلند بھی رہے, دکھی بھی رہے, تاکہ یہودی بھی اگر دیکھے تو سمجھ جائے جو سامنے سے آ رہا ہے مسلمان ہے, محمد مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے. اب آگئی سمجھ میں, اونچی بھی رہے اور دیکھتی بھی رہے. اچھا اتنی اوپر رکھی, اور جب کٹی اور منڈی تو کہاں گئی؟ نالی میں, اور جہاں سے پیشاب جاتا. پھر کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جلیل بات کر رہے ہیں لوگ, تو دو خود کم ذلیل حرکتیں کر رہے ہیں. مطلب لوگ تو کر رہے ہیں, تو عزت کے کام کر رہے ہیں. انہوں نے یہ داڑھی چہرے سے اتروا کے اور کہاں ڈالی؟ جہاں سے پیشاب اور پیخانے کا پانی گزر رہا, وہاں سنت رسول غوطہ ہو. اس قوم کو عزت ملے گی یا ذلت ملے گی؟ بولو, ذلیل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہماری داڑھی گٹر کے پانی میں غوطہ کھائے, عزتیں ڈھونڈتے پھرے. عزت تمہارے لیے ہے, کامیابی تمہارے لیے ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ دامن مصطفیٰ کو تھامنا پڑے گا اور مدینے کی طرف قبو کر کے یہ اعلان کرنا ہوگا کسی شے کی تمنا ہی نہیں, ہم کو زمانے میں مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و تانے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تھوڑی سی اور بڑھا لیں, کرے جاؤ, رکو مت ان نون پہ. دن نکال دو, دن نہ نکلتا ہوں. ابھی میں نے منتر یاد ہے, دن میں کیسے نکال. نماز پڑھو نا, پڑھو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اور داڑھی حدیث رسول سنا دو, پڑھ گیا بالکل سنا دو, نون اسٹاپ. میرے آقا نے فرمایا, مزے میں ہے یہ, من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. پیچھے والے کی بولی سبحان اللہ. جس نے میری ایک سنت کو زندہ کر دیا, اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ایک سنت کو زندہ کر دیا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے بابا. ایک سنت زندہ کر دیا ثواب 100 شہید. بچوں سے کہو بیٹا ٹوپی اوڑھ کے کھانا کھایا کرو, ہے نا, سیدھے ہاتھ سے کھایا پیا کرو, بیٹھ کے کھایا کرو, بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو. بے شک یہ سب نبی کی سنتیں ہیں.